بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اسلامی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے۔ ہم آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں مستند اسلامی سوالات و جوابات، قرآن و حدیث کی روشنی میں علمنی دین، ایمان افروز واقعات اور دین اسلام کی سچی تعلیمات۔ آج کا مضمون ہے محرم الحرام کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کے روزے کی فضیلت۔ پہلا حصہ محرم الحرام کا تعارف اور اس کی عظمت۔ محرم الحرام کیا ہے؟ اسلامی تقویم ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے عزت و احترام والا مہینہ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر ہے۔ سورۃ التوبہ آیت 36۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام ہے۔ احادیث میں محرم الحرام کی عظمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ صحیح مسلم 1163۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ محرم الحرام کے روزے عام نفلی روزوں سے بہتر اور افضل ہیں۔ دوسرا حصہ یوم عاشورہ اور اس کی تاریخی حیثیت۔ یوم عاشورہ کون سا دن ہے؟ یوم عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کو کہا جاتا ہے۔ عربی میں عاشر کا مطلب 10واں ہوتا ہے، اسی سے عاشورہ کا لفظ نکلا ہے۔ عاشورہ کے دن کی تاریخ میں اہمیت۔ یوم عاشورہ تاریخ میں کئی عظیم واقعات سے وابستہ ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ جب مدینہ تشریف لائے تو اپنے یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ نے دریافت فرمایا، یہ کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ تو آپ نے فرمایا، نحن حق بموس من کم، ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں تم سے۔ تو آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ صحیح بخاری 2004۔ دور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نجات پر اتری۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی عاشورہ کے دن جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تھی۔ 3 توبہ کی قبولیت کا دن۔ بعض روایات کے مطابق عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ تیسرا حصہ عاشورہ کا روزہ اور اس کی فضیلت۔ صرف 10ویں محرم کا روزہ۔ پہلے نبی کریم نے صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھا، لیکن بعد میں فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ صحیح مسلم 1134۔ یہ اس لیے فرمایا تاکہ مسلمانوں کا روزہ یہودیوں سے مختلف ہو۔ 9 اور 10 محرم کے روزے کا اجر۔ رسول اللہ نے فرمایا، سیما ایوم اے اشاوریا کے احت سنبا ویلے الین انے آو افنر السوین الوین قبلیا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ صحیح مسلم 1162۔ یعنی عاشورہ کا روزہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ چوتھا حصہ 9 اور 10 محرم کا عمل کیسا ہو؟ 3 طریقے ذکر کیے گئے ہیں۔ 1 صرف 10ویں محرم کا روزہ جائز مگر مکروہ تنظام۔ 2 9ویں اور 10ویں کا روزہ افضل طریقہ۔ 3 9ویں 10ویں اور 11ویں تتھن عمل کے لیے مستحب۔ علماء کرام کے نزدیک بہتر یہی ہے کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھا جائے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو، یا 10ویں اور 11ویں کو۔ 5واں حصہ عاشورہ اور واقعہ کربلا۔ امام حسین کی شہادت۔ یوم عاشورہ ہی کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یہ عظیم قربانی دین اسلام کے لیے دی گئی۔
امام حسین کی عظمت۔ حضرت حسین نبی کریم کے نواسے، حضرت علی و حضرت فاطمہ کے بیٹے، جنتی نوجوانوں کے سردار تھے۔ نبی نے فرمایا، الحسن والحسین سیدن شباب الجن، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ترمذی 3768۔ محرم الحرام میں نویں محرم کو روزہ رکھنے کا بہت بڑا مقام ہے اور اس کی فضیلت اسلامی تاریخ میں خاص طور پر اہمیت رکھتی ہے۔ نویں محرم عاشورہ کے روزے کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہے، لیکن اس روزے کو اللہ کے نیک بندوں نے بڑی اہمیت دی ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ ایک خاص اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ یوم عاشورہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اسی دن تاریخ اسلام میں کئی عظیم واقعات پیش آئے، جن میں سب سے اہم واقعہ کربلا کا ہے۔ یہ مضمون نویں محرم کے روزے کی فضیلت اور اس کے متعلق مکمل تفصیل پر مبنی ہے۔ نویں محرم کے روزے کی فضیلت۔ ایک رسول اللہ کا فرمان، نبی اکرم نے یوم عاشورہ کے روزے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ گناہوں کی معافی کا باعث بنتا ہے۔ 2 یوم عاشورہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ یوم عاشورہ کا روزہ مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی اہمیت رکھتا ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ اس دن اللہ نے بحرین احمر کو خشک کر دیا اور حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون کی فوج سے بچا لیا۔ اسی دن کی مناسبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے روزہ رکھا تھا۔ 3 حضرت حسین کا واقعہ۔ یوم عاشورہ کی تاریخ میں سب سے دردناک اور یادگار واقعہ مان کربلا کا ہے، جہاں امام حسین اور ان کے اہل بیت نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں امام حسین نے ظلم و ستم کا سامنا کیا اور اپنی جان قربان کی، لیکن وہ حق اور عدالت کے پیغام کو زندہ کر گئے۔ یوم عاشورہ اس عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ 4 نویں محرم کو روزہ رکھنے کی اہمیت۔ نویں محرم کو روزہ رکھنے کا مقصد صرف یوم عاشورہ کو روزہ رکھنا نہیں، بلکہ اس دن کی مزید اہمیت کے ساتھ ساتھ یوم عاشورہ کے روزے کے ساتھ نویں محرم کا روزہ رکھنا سنت سے ثابت ہے۔ اس کے ذریعے انسان اللہ کی رضا اور مغفرت کی کوشش کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی نے بھی اس روزے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ 5 یوم عاشورہ اور اپنی روحانی صفائی۔ نویں محرم کا روزہ انسان کی روحانی صفائی کا باعث بنتا ہے۔ اس دن روزہ رکھ کر انسان اپنے نفس کو تقوی اور صبر کے راستے پر گامزن کرتا ہے، جو اس کے کردار کی صفائی کا سبب بنتا ہے۔ اس روزے کی عبادت کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے اور اللہ سے اپنی ہدایت کی دعائیں کرتا ہے۔ 6 نفل عبادات اور صدقہ۔ یوم عاشورہ کے روزے کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان نفل عبادات بھی ادا کرتے ہیں اور صدقہ دینے کا عمل انسان کے دل میں رحمت اور ہمدردی کو بڑھاتا ہے، اور یہ عمل اللہ کی رضا کے قریب لے جاتا ہے۔ 7 شکر گزاری کا پیغام۔ یوم عاشورہ کی عبادت کا ایک اور مقصد شکر گزاری ہے۔ یہ دن اس بات کی یاد دہانی ہے کہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ کے فضل سے اپنی زندگی کی مشکلات پر صبر کرنا چاہیے۔ کربلا کی قربانی کا پیغام۔ یوم عاشورہ کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اسی دن کربلا میں امام حسین نے اپنے تمام اہل بیت کے ساتھ مل کر اللہ کی رضا کے لیے قربانی دی۔ امام حسین کی قربانی نے انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ حق کے راستے پر چلنا، چاہے کتنی بھی مشکلات آئیں، انسان کا فرض ہے۔ کربلا کا واقعہ اس بات کا غماز ہے کہ دین اسلام میں قربانی، صبر اور جستجو کا کتنا بڑا مقام ہے۔ امام حسین کا مقصد صرف اپنی جان کی قربانی دینا نہیں تھا، بلکہ وہ اسلام کی روح کو زندہ رکھنے کے لیے مان کربلا میں شہادت کے عظیم درجے تک پہنچے۔ نتیجہ، یوم عاشورہ کا روزہ اسلامی تاریخ میں ایک خصوصی مقام رکھتا ہے، اور اس دن کی عبادت انسان کو اللہ کی رضا اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔
اس روزے کی اہمیت صرف اس دن کے مخصوص واقعات تک محدود نہیں بلکہ اس کے ذریعے انسان اپنی روحانی صفائی اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یوم عاشورہ کا روزہ انسان کو صبر، قربانی اور اپنے ایمان کی مضبوطی کا پیغام دیتا ہے۔